کثیر ہم نے عطا کر دی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب تجھے ہم نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب فصلی لربک وانحر، محبوب نماز قائم کرو اور قربانی کرو، تاکہ امت تمہیں دیکھے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، قربانی کس طرح کرنی ہے، کیونکہ میرا نبی نمونہ ہے، دین ہے، اپنے دین کے لیے نمونہ حضور کی زندگی کو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ سرکار نے خود بھی کر کے دکھائی اور حکم بھی دیا، قرآن میں بھی حکم ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، سنت ابراہیمی ہے شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ حضرت اسماعیل کو۔ سمجھے تھے ابراہیم کے یہ حکم ہے ربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا مان، فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سیدھا لٹا دیا، گردن پہ تیز چھری کو اور گردن پہ تیز چھری کو ٹکا دیا۔ جبریل لے کے آ گئے دنبائے آسمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند، ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند، معاشر ابراہیم کی ہم کو سنت ہے نبھانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ حضرت محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے کچھ گزارشات کی تھی کہ میرے پاک نبی نے فرمایا جس بندے کے پاس ہمت ہو، وقت ہو، وہ جانور خرید سکتا ہو اور جانور نہ خریدے، قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے نزدیک نہ ہے۔ یعنی قربانی کس طرح واجب ہے، حضور نے کیسے حکم فرمایا؟ سرکار فرما رہے ہیں جو قربانی ہے اس کے پاس وہ کر سکتا ہے، اور قربانی نہیں کی تو حضور سے لا ترکی کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی قربانی اتنی ضروری ہے۔ کچھ وہ لوگ جہل جو ہے وہ طرح طرح کے فارمولے کر لیتے ہیں، وہ جی فلاں غریب کی بیٹی جو ہے وہ جوان تھی میں نے پیسے دے دیے، فلاں فقیر آیا تھا میں نے دے دیے، فلاں نے مانگے تھے اس لیے میں قربانی۔ بھائی قربانی علیحدہ چیز ہے، وہ ثواب علیحدہ چیز ہے۔
اور حضور نے فرمایا تم جو مرضی کرو 10 ذوالحج کو 11 اور 12 ذوالحج کو حضور نے فرمایا جتنے مرضی نیک عمل کرو، لیکن اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ عمل ان 3 دنوں میں قبول ہے وہ قربانی ہے، وہ تم نے قربانی کرنی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یاد کیا تھا کہ پہلے پہل تو حضور نے حکم یہ دیا تھا، یہ حکم واجب نہیں تھا، بعد میں واجب ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 2-3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، تقسیم کر دو۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ لوگ غریب تھے، مال لوگوں کے پاس کم تھا، کم کسی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ سرکار نے حکم اس لیے دیا تھا کہ یہ تھوڑا رکھے، اور اس دور میں تو فریج بھی نہیں تھے، یہ تھوڑا رکھے تاکہ دوسرے غریبوں کو تقسیم کرے۔ اور حضور نے خود ایک دمبا سرکار اپنی طرف سے کرتے، ایک امت کے لیے کرتے۔ قیامت تک جو امت میں جس نے آنا ہے حضور ان کی طرف سے بھی دمبا کرتے۔ اور حضور نے فرمایا جی میرے وصال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دیواروں پہ لکھ دیا بعض وقتوں نے، میں نے کئی ایک دو مسجدوں میں اتفاق ہوا، جب میں وضوگاہ میں بیٹھا تو سامنے لکھا ہوا تھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا یہاں نماز میری ہوتی نہیں، اور تمہارے خانے بعد میں مسجد میں نکاح کرتا ہوا، لیکن میرا نبی جانتا ہے کہ میرا وصال پہلے ہونا ہے، علی کا بعد میں ہونا ہے۔ حضور علی کو فرما رہا ہے میرے وصال کے بعد نا ایک قربانی اپنی طرف سے تم نے کرنی ہے، ایک میری طرف سے کرنی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت علی کو ایک روایت میں 40 اونٹ ہے، ایک دفعہ روایت ہے کہ حضرت علی کو حضور نے 100 اونٹ دے کے بھیجے، خود سرکار اس وقت حج پہ نہیں گئے، لیکن 100 اونٹ اپنی طرف سے بھیجے کہ یہ 100 اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں قربانی کے دن تقسیم کرو، سارے کے سارے۔ اگر سارا گوشت بھی تقسیم کر دیا جائے تو نبی نے یہ عمل بھی کیا، یہ بھی سنت میں آتا ہے۔ جو سارا سال بندہ گوشت کھاتا ہے فریجوں میں رکھتا ہے، اس کے فریجوں میں بھی پڑا ہے، اس کی جیب میں بھی پیسے اتنے ہیں تو جو بندی میں کئی بندے دیکھے ہیں اس وقت بھی ہمارے خانے وال میں بھی ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں، پورا بکرا خریدتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں کسائی میں، کچھ پکاتے ہیں کچھ فریج میں رکھ لیتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں وہ غریبوں کو تقسیم کر دیں تو کیا ہو جائے، قیامت آ جائے گا۔ اور قربانی تو ہے ہی، حضور نے فرمایا قربانی تمہارے نفس کی خواہشات کے الٹا کرنا قربانی ہے، نفس کی خواہشات کو قربان کرنا قربانی ہے، گوشت کھانا یا گوشت مارنا قربانی نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنا یہ قربانی ہے۔ اور کئی لوگ بڑے بولے ہیں یا بدمست ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو اچھا گوشت ہے وہ ہڈیاں نکال دیں گے، بوجھلی ڈال دیں گے، غریبوں کے گھر بھیج دیں گے، یا اس سے بہتر تو بھیج ہی نہ، یہ تو قربانی نہیں کر رہا، تو اللہ کے راہ پہ چیز دے رہا، مذاق کر رہا ہے، اور یہ تو اپنے لیے گناہ کما رہا ہے، ثواب نہیں کما رہا۔ بھائی حضور نے فرمایا گوشت سارا جو ہے اس کو اکٹھا کرو، اس کے سارے حصے جو ہیں وہ چھوٹیاں موٹیاں بنا کے سارا اس کو ملا لو، پھر اس کے 3 حصے کرو جو حکم ہے۔ ایک اپنے لیے رکھ سکتے ہو، کوئی حاجی نہیں، ایک غریبوں کے لیے، ایک قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور قریبی رشتہ دار آپ کے پاس نہیں ہے، دور ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو وہ قریبی رشتہ داروں والا حصہ بھی آپ غریبوں میں دے سکتے ہیں، یا تو رشتہ داروں کے پاس پہنچاؤ، اور اگر تمہاری نہیں بنی ہوئی، تمہاری رشتہ داروں سے نہیں بنتی، تب بھی اپنے بچوں کو دے کر رشتہ داروں کے گھر بھیجو۔ حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہے نا، اگر تمہارے ساتھ وہ جھگڑا بھی کیا ہوا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔